أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں برابر ہے، پھر اگر صرف لڑکیاں ہوں چاہے دو سے اوپر تو ان کو ترکہ کی 2/3، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کا آدھا، اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کو اس کے ترکہ سے چھٹا اگر میت کے اولاد ہو، پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے ہوں تو ماں کا تہائی، پھر اگر اس کے کئی بھائی بہن ہوں تو ماں کا چھٹا بات اس وصیت کے جو کی گئی یا وہ کر گیا، اور دین کے تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم کیا جانو کہ ان میں کون تمہارے زیادہ کام آئے گا، یہ حصہ مقرر ہوا ہے اللہ کی طرف سے، یقیناً اللہ علم والے حکمت والے ہیں۔ اور تمہاری بیویاں جو چھوڑ جائیں اس میں سے تمہیں آدھا ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکہ میں سے تمہیں چوتھائی ہے جو وصیت وہ کر گئی ہے اور دین نکال کر، اور تمہارے ترکہ میں عورتوں کا چوتھائی ہے اگر تمہارے اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہارے اولاد ہو تو ان کا تمہارے ترکہ میں سے 8واں جو وصیت تم کر جاؤ اور دین نکال کر، اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ پھٹتا ہے جس نے ماں باپ اولاد کچھ نہ چھوڑے، کلالہ، اور ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہے تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا، پھر اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہو تو سب تہائی کا شریک ہے، میت کی وصیت اور دین نکال کر جس میں اس نے نقصان نہ پہنچایا ہو۔ اور یاد رہے یہ اللہ کا ارشاد ہے اور اللہ تعالی علم والا حلم والا ہے۔
دیکھیے یہاں اللہ تعالی نے بڑے تاکیدی اسلوب میں فرمایا یوفیکم اللہ فی اولادکم. وصیت کا لفظ عرب استعمال کرتے ہیں کسی بات کو انتہائی تاکید کے ساتھ کہنے کو. تو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا وراثت کا کہ میت کے چھوڑے ہوئے مال چاہے وہ جس شکل میں ہو اس مال میں تقسیم کیسے ہوگی، کن کن لوگوں کو ملے گا، یہ انسانی رائے پر اللہ نے نہیں چھوڑا، بلکہ رشتہ داروں کا سلسلہ بیان کر کے یہ تفصیل بتا دی کہ کس رشتہ دار کو مال کا کتنا حصہ ملے گا، اور اس کی مختلف صورتیں، احوال اور طریقے باقاعدہ قانونی فقہی شکل میں منضبط ہیں، جسے علم فرائض سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس میں ساری تفصیلات بتائی جاتی ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی اولاد کے بارے میں اللہ کا حکم ہے. ظاہر ہے کہ وراثت کے احکام مفصل ہیں اور یہ اصول اور ضوابط باقاعدہ علم فرائض پڑھنے اور اس کی ریاضت کرنے، اس کی مشق کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے. اس لیے علم الفرائض کو جو ہے اہم علم قرار دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی ماہر وراثت کے امور میں ماہر کسی عالم سے جس کی تفصیلات سمجھی جاتی ہیں. یہاں اور اسی واسطے مدارس میں ایک لوتی کتاب جو الرسالہ سراجی کے نام سے جو مشہور ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، اور اس میں حساب کا جاننا بھی ضروری ہے، اور پھر اس کی مشقیں اور اس کی تفصیلات. تو علم الفرائض مستقل علم ہے اور اس کی اہمیت سراجی کے آغاز میں بیان کی گئی ہے. آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا یا دیکھا ہوگا. چونکہ توجہ ذرا کم دی جاتی ہے، مختصر سی کتاب ہے، کم وقت میں پڑھائی جاتی ہے، اس واسطے زیادہ تر لوگوں کو مناسبت نہیں ہو پاتی ہے. مناسبت کے لیے ضروری ہے کسی صاحب علم سے باقاعدہ علم الفرائض کا پڑھنا. مختلف ہندوستان کے جو دارالفتہ ہیں اس میں ماہرین موجود ہیں جو وراثت کے مسائل کو اور حصص کو باقاعدہ بتاتے ہیں. وعلیکم السلام. تو اس لیے اس آیت کی تفسیر میں وارثوں کی مکمل صورتیں بتائی گئی ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ حصوں کے ساتھ یہاں جو بیان کیے گئے حصے، اس کے ساتھ جو اصول اور قاعدے اور ضابطے ہیں ان کو ملا کر ہی میراث کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے. اب دیکھیے ورثہ میں جو وراثت کے مال کو تقسیم کرنے کے احوال ہیں. پہلے یہ بتایا
کہ کل اگر آپ دیکھیں تو باپ کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ اگر میت کا باپ ہو اور ساتھ میں بیٹا بھی ہو تو باپ کو 1/6 ملے گا۔ دوسری صورت باپ کی یہ ہے کہ میت کا باپ ہو اور ساتھ میں بیٹا نہ ہو بلکہ صرف بیٹی ہو تو باپ کو 1/6 ملے گا، اور بقیہ ورثہ کو دینے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو وہ باپ کو بطور عصبہ کے ملے گا۔ تیسری صورت باپ کی یہ ہے کہ اگر میت کا باپ ہو اور ساتھ میں کوئی نہ بیٹا ہو اور نہ کوئی بیٹی ہو تو اس وقت باپ کو بطور عصبہ ملے گا۔ یہ تو 3 حالتیں بیان کی گئی باپ کی۔ اب دوسری صورت میں ماں شریک بھائی کی 3 صورتیں ہیں۔ ماں شریک بھائی کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک جو ہے اخیافی بھائی، اگر اخیافی بھائی ایک ہو تو اخیافی بھائی کو 1/6 ملے گا، اور اگر اخیافی بھائی 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، بھائی ہوں یا بہنیں ہوں یا دونوں مل کر ہوں، تو انہیں 1/3 ملے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ باپ دادا بیٹا بیٹی پوتا پوتی کے ہوتے ہوئے اخیافی بھائی محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح اخیافی بہن کے بھی یہی احوال ہے۔ اس کے بعد شوہر کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اگر فوت ہونے والی کی اولاد ہے تو شوہر کو 1/4 ملے گا، اور اگر فوت ہونے والی کی اولاد نہیں تو شوہر کو 1/2 ملے گا۔ اس کے بعد بیوی کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر فوت ہونے والے کی اولاد ہے تو بیوی کو 1/8 ملے گا، اگر فوت ہونے والے کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 ملے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بیٹی کی 3 صورتیں ہیں۔ اگر بیٹی ایک ہو تو 1/2 یعنی آدھا مال ملے گا، اگر 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کو 2/3 ملے گا۔ اگر بیٹیوں کے ساتھ بیٹا بھی ہو تو بیٹیاں عصبہ بن جائیں گی اور لڑکے کو لڑکی سے 2 گنا دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں چھٹی بات یہ ہے کہ ماں کی 3 صورتیں، اگر میت کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی یا کسی بھی قسم کے 2 بہن بھائی ہوں تو ماں کو کل مال کا 1/6 ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر میت کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی کوئی نہ ہو اور بہن بھائیوں میں سے 2 افراد نہ ہوں، خواہ ایک ہو، تو ماں کو کل مال کا 1/3 ملے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر میت میں بیوی اور ماں باپ یا شوہر اور ماں باپ چھوڑے تو بیوی یا شوہر کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو مال باقی بچے گا اس کا 1/3 ماں کو دیا جائے گا۔ یہ اصول بیان کیے گئے۔ اس کے علاوہ
دو اہم اصول اور ہیں، وہ یہ ہے کہ بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملتا ہے۔ یہ یہ بنیادی اصول ہے، بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دگنا ملتا ہے، اور جہاں بھائی اسبا بنتے ہوں وہاں انہیں بہنوں سے دگنا ملتا ہے، اور کئی جگہ بہنیں بھی اسبا بن جاتی ہیں اور اصحاب فرائض کو دینے کے بعد بقیہ سارا مال لے لیتی ہیں۔ دوسرا اصول یہ ہے، جو اہم قاعدہ ہے، کہ قریبی کے ہوتے ہوئے دور والا محروم ہو جاتا ہے، جیسے بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا، باپ کے ہوتے ہوئے دادا، بھائی کے ہوتے ہوئے بھائی کی اولاد، تو یہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ اس آیت کریمہ سے جو وراثت کے اصول وضع کیے گئے ہیں وہ اصولی طور پہ بیان کیے گئے، اور احوال کا علم، یعنی میت کے احوال کا علم بتایا گیا، اور جو اس کے تفصیلات ہیں وہ سراجیہ رسالے میں سراجی میں کل دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کچھ رسالے اردو میں لکھے گئے ہیں، مفید الوارثین، اس طرح غالباً مولانا اختر میاں حسین کا ہے، جو دارالعلوم